اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، پچھلی ولاگ میں اعتکاف کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کی تھی۔ آج اعتکاف کی شرطیں کیا ہیں؟ پچھلے ولاگ میں یہ بات آپ تک پہنچائی کہ 20 رمضان المبارک کو مغرب کی اذان سے پہلے یعنی کہ سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں جایا جائے۔ اگر خواتین گھروں میں اعتکاف کر رہی ہیں تو اس وقت سے غروب آفتاب سے پہلے اپنے موقف کے اندر چلے جائیں۔ اعتکاف کی چند شرائط ہیں۔ پہلی بات تو کہ یہ اعتکاف مسجد میں کیا جائے، جیسا کہ میں نے پچھلے ولاگ میں بات بتلائی تھی کہ کن کن مقامات پر اعتکاف افضل ہے۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک جس مسجد میں 5 وقت نماز ہوتی ہو اس میں ہی اعتکاف جائز ہے، چاہے وہ جامع مسجد نہ بھی ہو، یعنی کہ جمعہ کی نماز نہ بھی ہوتی ہو لیکن 5 وقت نماز باجماعت کا اہتمام ہو۔ لیکن آپ ہی کے شاگرد ہیں امام یوسف علیہ رحمہ اور امام محمد علیہ رحمہ، ان کا موقف یہ ہے کہ ایسی مسجد جس کو مسجد کا درجہ دیا گیا ہو، بھلے 5 وقت نماز نہ ہوتی ہو، اس مسجد میں بھی بحالت مجبوری اگر کوئی جامعہ مسجد علاقے میں موجود نہیں ہے، ایسی مسجد موجود نہیں ہے جہاں 5 وقت نماز نہ ہوتی ہو، تو پھر ایسی مسجد میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے کہ جس کو مسجد کا درجہ دیا گیا۔ اس طریقے سے نیت کرنا، دیکھیں نیت انما الاعمال بالنیات، آپ ہر عمل کے لیے نیت کرتے ہیں۔ صبح سحری کھاتے ہیں اس کے لیے روزے کی نیت کرتے ہیں، نماز کے لیے قیام کرتے ہیں تو نماز کے لیے ہم نماز کی نیت کرتے ہیں۔ اسلامی عبادات میں نیت کا بڑا عمل داخل ہے، تو لہذا نیت کرنا بھی جو ہے اس کی شرطوں میں سے شامل ہے کہ آپ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنے کی نیت کرتے ہیں۔ اس طریقے سے حد سے اکبر سے پاک ہونا، کہ اگر آپ حالت جنابت کے اندر ہیں تو آپ غسل کر کے اپنے آپ کو پاک صاف کیجئے اور اطمینان کے ساتھ اپنے موقف میں چلے جائیے۔ چوتھی شرط ہے روزہ ہونا۔ اب ظاہر ہے کہ اعتکاف کون کرے گا؟ جو روزہ رکھتا ہے۔ جب وہ اعتکاف کرے گا یقیناً روزے سے ہوگا، اور اس کی سحر و افطار کا انتظام اس کے اہل خانہ یا مسجد کے انتظامیہ مسجد کے اندر ہی کریں گے، اس کی سحری کا اور افطاری کا انتظام۔ لہذا یہ اعتکاف کے حوالے سے چند باتیں تھیں جو میں نے سمجھا کہ آپ کے گوش گزار کر دی جائیں، اور کوشش کی جائے کہ اس مہینے میں اگر اللہ نے آپ کو فرصت کے لمحات دیے ہیں، آپ صحت مند ہیں، آپ توانا ہیں، آپ جب کوشش کر کے اگر آپ کہیں ملازمت کرتے ہیں تو ان دن کی چھٹی لے لیجئے۔ کوئی بندہ، میرا تجربہ ہے، اعتکاف کے لیے کوئی بڑے سے بڑا افسر بھی، سنگ دل افسر بھی اپنے ملازمین کی چھٹی کو نہیں رکتا۔ تو لہذا کوشش کیجئے کہ اعتکاف جو ہے آپ کیجئے تاکہ اللہ کے ہاں بے شمار اجر و ثواب کے آپ مستحق ہو سکیں۔ تو عزیزان مکرم، اعتکاف کے اندر کیا ہے؟ جیسے میں نے پچھلے اس میں توجہ دلائی تھی کہ بعض اوقات محلے کے کچھ نوجوان یار دوست اکٹھے ہو کر اعتکاف کرتے ہیں، کیونکہ ان کا ایک فطرتی سا تقاضا ہے کہ جب باہر ہوتے تھے آپس میں گپ شپ لگاتے تھے، تو وہاں نوجوانوں سے خاص طور پہ گزارش ہے کہ آپ غیر ضروری طور پہ اپنے معتکف سے باہر نہ آئیں۔ اب آپ نے رفع حاجت کرنی ہے، پیشاب پیخانہ وغیرہ کرنا ہے، وضو کرنی ہے، ظاہر معتکف سے باہر آنا پڑے گا۔ اس لیے نماز کی ادائیگی کے لیے، نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے آپ کو معتکف سے باہر آنا پڑے گا، لیکن کوشش یہ کریں کہ آپ زیادہ تر وقت اپنے معتکف کے اندر ہی ٹھہریں، اپنے معتکف کے اندر ہی رکیں، اور اس میں کیا کریں کہ آپ تلاوت قرآن عظیم شان کیجیے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ترجمے والے قرآن پاک ہے تو آپ ترجمہ بھی قرآن پاک کا پڑھیے، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ اللہ کا یہ کلام ہمیں کس انداز سے مخاطبت کر رہا ہے، اور یہ قرآن پاک جو ہے وہ ہمیں کیا درس دے رہا ہے، کیونکہ پورے کا پورا قرآن انسان کی ہدایت کے لیے رب کائنات نے نازل فرمایا ہے۔ پورا قرآن آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، پورا قرآن ایک لمحے کے لیے کہیں حضرت انسان کے موضوع سے ہٹتا دکھائی نہیں دیتا۔
انسان کا فلاح، انسان کے خسران، یہ سارا قرآن کا موضوع ہے۔ تو لہذا قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے۔ اسی طریقے سے آپ ذکر اذکار کیجیے، جتنا ذکر کر سکتے ہیں، جو تسبیحات آپ کو یاد ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ واستغفر اللہ، یہ ہم تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور ایک روایت کے مطابق جو ہے وہ 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں۔ یہ تسبیح فاطمہ ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لخت جگر کو سکھائی تھی، اس کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جو تسبیحات آتی ہیں آپ کو وہ پڑھتے رہیے۔ اگر عربی میں نہیں آتی تو اللہ سے اپنی زبان میں، جو زبان بھی آپ بولتے ہیں اس زبان کے اندر جو ہے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا اور توبہ استغفار کرتے رہیے۔ اس طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا معمول بنائیے۔ کم از کم اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، روزانہ کا معمول بنا لیں کہ 1000 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجا جائے۔ اور درود ایسی چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اضافے کے ساتھ آپ کی طرف واپس پلٹاتے ہیں، اور فرشتوں کے ذریعے سے اللہ کی ذات آپ کا پڑھا ہوا درود پاک نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرماتے ہیں۔ بہت مقام اور مرتبہ ہے، اور اس کے لیے اگر آپ باوضو نہیں بھی ہیں تب بغیر وضو کے بھی درود پاک پڑھا جا سکتا ہے۔ تو لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت للعالمین، سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک کا اہتمام کیجیے۔ اسی طریقے دینی علوم کو جاننا اور سیکھنا۔ اگر آپ کے مسجد میں کوئی ایسا اہتمام ہے جہاں پہ آپ کو شرعی مسائل سمجھائے جا رہے ہیں، دین کے حوالے سے کوئی درس قرآن کا، درس حدیث کا اہتمام کیا گیا ہے، تو آپ اپنے موظف سے باہر آ کر درس قرآن سنیے، درس حدیث سنیے، شرعی مسائل کو جو سیکھیے، یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اگر یہ معاملات نہیں ہیں تو پھر کوشش کریں کہ اپنے موظف کے اندر ہی آپ رکیں اور ٹھہریں۔ اسی طریقے سے کسی کو واضح و نصیحت کرنا، اس کی بھی اجازت ہے۔ تبلیغ دین کرنا، اس کی بھی اجازت ہے، کیونکہ یہ سارے کام جو ہے انسان کسی کی اصلاح کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے خیر اور اجر کے لیے کر رہا ہوتا ہے، تو ان کاموں کی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے کوئی تصنیف و تالیف کا کام کر رہا ہے، کوئی دینی کتب لکھ رہا ہے، کوئی تفسیر لکھ رہا ہے، کوئی حدیث پہ لکھ رہا ہے، تو لہذا اس کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنا سامان اپنے موقف میں رکھ کر اپنے اس کام کو بھی جاری و ساری رکھ سکتا ہے۔ تو حضرات مکرم، زیادہ سے زیادہ اعتکاف کے اندر آپ جو نوافل ادا کیجئے، تسبیحات کیجئے، درود پاک پڑھیے، قرآن پاک کا مطالعہ کیجئے، درس قرآن، درس حدیث، درس مسائل اگر آپ کے ہاں ہو رہا ہے اس کے اندر شرکت کیجئے، اور رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں سے کہ جن میں اللہ کی رحمت موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہے، ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو اعتکاف کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اعتکاف کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب سمیٹنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا واستغفر اللہ ولسائر المسلمین۔